اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کے تیسرے سبق کی تمارین ہم کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں جی بورڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگلے سوال میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی تامل ما یلی، جی غور کرنا ہے آپ نے، جو نیچے آ رہا ہے ایک جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسألک المدیر عن الغیاب، حمزہ استفہامیہ، سأل فعل کا مفعول۔ ضمیر متصل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی یہ ایک ضابطہ قاعدہ یاد کر لیجئے اچھی طرح، کہ جب بھی ضمیر متصل کون سی ہے، یعنی اٹیچ ضمائر، یعنی اٹیچڈ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، جب بھی یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوں گی تو یہ اس فعل کے لیے مفعول کا کام دیں گی، مفعول بن کر رہیں گی۔ تو یہ ایک ضابطہ اچھی طرح نوٹ کر لے۔ تو یہاں پر بھی مفعول بن رہا ہے السألہ کا، کیا اس نے پوچھا تجھ سے، کس نے پوچھا تجھ سے؟ اب اس فاعل کو ظاہر کیا جا رہا ہے، المدیر، مدیر نے، پرنسپل نے کیا تجھ سے پوچھا، عن الغیابی، اور یہ جار مجرور متعلق ہو گیا سألہ فعل کے۔ تو سألہ فعل اپنے فاعل المدیر اور مفعول بہ کا ضمیر متصل اور متعلق عن الغیابی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور چونکہ شروع میں اس کے حمزہ استفہامیہ ہے لہٰذا اسے جملہ انشائیہ کہا جائے گا۔ تو یہ سمپل جملہ، اس کے سارے پارٹس الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ انالائز کر لی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جملے میں ڈاکٹر صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسئلت عن الغیاب، کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اب اس جملے میں آپ دیکھیں کہ المدیر غائب ہے، تو جو سبق مین چل رہا ہے ہمارا پیسو وائس کا، پیسو وائس کیا ہے؟ پیسو وائس یہ ہے کہ جب آپ فاعل کو ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا فعل جس کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، پیسو وائس کہتے ہیں۔ تو المدیر جو ہے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور اسئلت عن الغیابی، دیکھیں عن الغیابی اسی طرح رہا، حمزہ استفہامیہ ویسے کا ویسے رہا۔ کیا چینج ہوا ہے؟ وہ جو سألہ کا تھا، یعنی یہاں پر وہ آپ کو بتائیں گے، نیچے بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب بھی مفعول بہ، یعنی پہلی بات یہ کہ فعل مجہول آتا کس فعل کا ہے؟ اس فعل کا آتا ہے جو کہ متعدی ہوتا ہے، جس کا مفعول بہ آیا کرتا ہے، کیونکہ فاعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور مفعول بہ کو اس کا سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ جب مفعول بہ ضمیر کی صورت میں ہو تو اب جب اسے آپ فاعل کا سٹیٹس دیں گے، یعنی رفع کی حالت میں لائیں گے، تو یہ جو اٹیچ ضمائر ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ رفع والے ضمائر میں تبدیل ہو جائیں گے، اور جب رفع والے ضمائر میں تبدیل ہوں گے یہ، تو اسی فعل کے اندر ہم انہیں محذوف تصور کریں گے۔ جیسے سمپل سی بات ہے، دیکھیں جی، نصرہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس نے مدد کی، نصرہ اس کی مدد کی گئی، تو نصرہ میں ہوا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور نصرہ میں ہوا جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ ترجمہ میں دیکھیں کتنا فرق پڑ رہا ہے، نصرہ اس نے مدد کی یعنی ہی ہیلپڈ، اور نصرہ اس کی مدد کی گئی یعنی ہی واز ہیلپڈ۔ تو یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ المدیر یہاں سے غائب ہوا، تو یہ جو آپ کا مفعول تھا، کا ضمیر تھی، اٹیچ ضمیر، اب یہ کا والی ضمیر جو ہے، اب ذرا آپ صیغوں کی ترتیب سے آئے تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں صیغہ بنے گا، جو کہ سئلہ سے آپ ساتواں صیغہ بنا کر لے آئیں گے، جو کہ ہوگا جی سئلتا۔ اسئلتا، کیا تجھ سے سوال کیا گیا، کیا تجھ سے پوچھا گیا؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر تھا کیا مدیر نے تجھ سے سوال کیا، کیا مدیر نے تجھ سے سوال کیا، اور یہاں پر ہوگا کیا تجھ سے سوال کیا گیا۔ تو اب تجھ سے سوال کیا گیا، وہ جو تو ہے اب وہ نائب فاعل ہے، اور وہ اسی فعل کے اندر ایک ضمیر کی صورت میں موجود ہے، تو گویا اگر فعل معروف آئے گا تو اس کا فاعل یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا، اسی طرح اگر فعل مجہول آئے گا تو اس کا نائب فاعل یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں موجود ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہی بات بتا رہے ہیں وہ کہ اذا کان المفعول بہ ضمیرن،
اذا کانا، کانا آ گیا، کانا کا ایک اسم ہوگا اور کانا کی ایک خبر ہوگی، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ المفعول بہ، اس لیے میں نے اسے المفعول بہ پڑھا ہے کیونکہ یہ اس کانا کا اسم ہے۔ اذا کان المفعول بہ ضمیرا، جب مفعول بہ کوئی ضمیر ہو، نکرہ کے ساتھ ترجمہ کرے تو اتیا، اتا یاتی، آنا، اتا یا اوریجنل تھا، اس سے جب مجہول بنایا تو اتیا بن گیا، تو اتیا بضمیر الرفع، تو رفع کی ضمیر لائی جاتی ہے، لی یحل محلہ، تاکہ وہ اس کی جگہ لے لے، تاکہ وہ اس کی جگہ لے لے، کما یتضح، جیسا کہ واضح کیا گیا ہے، من الجدولین، جدول، جدول کسے کہتے ہیں؟ ٹیبل کو جی، جدول ٹیبل، اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کا مثنیٰ جو ہے وہ جدولانی، اور جدولانی کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ جدولینی۔ اب یہ من آ رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے یہاں پر الجدولینی جو ہے یہ حالت جر میں ہے من کی وجہ سے، اور اس کی آگے صفت آ رہی ہے التالیینی، تو جیسا کہ واضح کیا گیا ہے آنے والے ٹیبلز میں سے، ٹھیک ہے، آنے والے ٹیبلز میں ظاہر کیا گیا۔ وہ آنے والے ٹیبلز کون سے ہیں جن کو دیکھتے ہیں جی؟ جی پہلا ٹیبل ہے جدول الفعل الماضی، میں نے اسی طرح پڑھ لیا اس کو، الفعل المبنی للمعلوم، یعنی آپ کا ایکٹیو وائس، سألہ المدرس، سألہ المدرس، تو المدرس کو ہائڈ کیا، ہو آپ کا مفعول جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں تھا، لہٰذا ہو اٹیچ ضمیر کو آپ چینج کر دیں گے حالت رفع والی ضمیر میں جو کہ اسی فعل کے اندر ہوگی، تو سئلہ کے اندر وہ ضمیر آ جائے گی، اور نائب فاعل اس کا انہوں نے کہہ دیا کہ ضمیر مستتر، ایک ضمیر مستتر جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے۔ سألہم المدرس، ہم ہے تو اب جمع والی ضمیر، یعنی سئلہ سے سمپل اس کو لے لیں کہ سئلہ، سألہ کی گردان ایک طرف کریں، سألہ سألا، سألو سألت، سألتا سألنا، اور دوسری طرف مجہول کی گردان کریں، سئلہ سئلا، سئلو سئلت، سئلتا سئلنا۔ تو دیکھیں چیک کریں جہاں پر مفعول جو ہے وہ ہو ہما ہم آ رہا ہے، اسی ترتیب سے مجہول کی گردان کا صیغہ جو استعمال کر لیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہم ہے تو ہم صیغہ نمبر 3 ہے، تو سئلہ سے جو تیسرا صیغہ ہے وہ لگا لیں تو وہ سئلو ہو گیا جی، دیکھیں، اور اس میں الواو جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کو واو کے ذریعے جو ہم کہتے ہیں کہ شو کیا جاتا ہے، تو واو کو اس کا نائب فاعل قرار دے دیا۔ اب دیکھیں سألہ الابو، الاب کو ہائڈ کریں، سألہ ہا کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچڈ نمبر 4، ہو ہما ہم ہا والی، تو چوتھا صیغہ سئلہ کا جو ہے وہ لگا دیں تو وہ ہو جائے گا جی سئلت ضمیر مستتر، یعنی وہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے۔ اس کے بعد آئیں جی سألہن الابو، الابو ہائڈ ہو گیا، ہنہ ضمیر دیکھیں چھٹا صیغہ، تو سئلہ کا چھٹا صیغہ کون سا ہے؟ سئلنا، سئلنا دیکھیں، اور اس میں النون جو ہے اس کا نائب فاعل قرار دیا جائے گا۔ پھر آئیں جی سألک المدرس، یہ بالکل وہی ہے سئلتا جو پیچھے ایگزامپل میں تھا۔ آگے چلیں سألکم، کم کون سا ہے؟ 3 3 6 اور 3 9، نواں صیغہ جو ہے یہ کم والا ہے، تو سئلہ سے جو نواں صیغہ ہے، سئلہ سئلا، سئلو سئلت، سئلتا سئلنا، سئلتا سئلتما، سئلتم، سئلتم، یہ دیکھیں آ گیا، اور اس کا نائب فاعل کیا ہو گیا جی؟ تم۔ نارملی وہ اسے بھی تا کہتے ہیں، میم جو ہے پھر وہ جمع مذکر کی علامت کے طور پہ لیتے ہیں، تو تا ہی اس کا نائب فاعل، یا اگر وہ ایکٹیو وائس ہو تو اس تا کو اس کا فاعل قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تم ایزی ہے، اور ہم نے اس کو آسانی کے تحت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انتم کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ سألہ کی، الاب تو دیکھنا سب میں غائب ہو جائے گا، یعنی یہاں سے آپ جو فاعل ہے اس سب کو ہائڈ کر دیں، اب آپ کے پاس صرف فعل رہ گیا اور مفعول رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب مفعول کو مجہول کا صیغہ جو ہے اسی نمبر کے حساب سے، ضمیر کے نمبر کے حساب سے آپ نے بنا دینا ہے، تو سألہ کی ہے، کی کون سا نمبر بنتا ہے جی؟ نمبر یاد کر لیں بس گردان کے، ہو ہما ہم 3، ہا ہما ہنہ 6، کا کما کم 9، کی کما کنہ 12، اور یا اور نا، تو یہ کی والا کون سا بنا جی؟ 9 10واں، ٹھیک ہے، تو 10واں صیغہ کون سا بنتا ہے؟
سئلتی، تو یہ آ گیا سئلتی، اور دیکھیں تا اس کا نائب فاعل آ گیا. اسی طرح سأل کنہ، کنہ دیکھیں یہ کون سا نمبر ہے، اسی طرح سئلتنہ، تنہ اس کا نائب فاعل آ گیا. سألنی، سألنی، نون وقایہ ہے، یا ہے تو سئلتو، مجھ سے سوال کیا گیا، مجھ سے پوچھا گیا. اور سألنا اس میں دیکھیں اس میں نحنو ہے تو سئلنا یہ بن جائے گا جی. تو نا اس کا نائب فاعل ہے، اس میں تا ہے اور اس میں بھی تا ہے اور اس میں بھی تا ہے. ٹھیک ہے، تو جو تا، تی اور تو والے سیغے ہوتے ہیں ان میں وہ کہہ دیتے ہیں جی تا ہے، اور جو تم ہیں اس میں تم ہی کو کہہ دیتے ہیں اور تنہ میں تم کو کہہ دیتے ہیں. لیکن گرامر کتابوں میں سب کو ان کو تا سے ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر تم میں میم کو جمع مذکر کی علامت مانا جاتا ہے. نون مشدد جو ہے یا نون جو ہے وہ جمع مؤنث کی علامت مانی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے. تو یہ تھا جی ماضی کا جدول، ماضی کا ٹیبل. اب اگلے بعد جز میں غالباً وہ آپ کو مضارع کا ٹیبل بتائیں گے. تو دیکھتے ہیں جی آگے کیا جی. جدول الفعل المضارع. اچھا جی، کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح نمبر وائز ضمیر لے کے چلیں. ٹھیک، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. اور اسی طرح مضارع کے 14 سیغے. یسألو، یسألو، یسألو ضمیر مستتر. یسألو ہم، ہم تیسرا سیغہ. یسألونا واو، نون وہ کہتے ہیں جی ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو واو اس کا نائب فاعل ہو گیا. یسألوہا، ہا چوتھا تو تسألو، تا سے پتہ چلتا ہے علامت ضمیر مستتر. تو ضمیر مستتر 1 اور 2 یعنی پہلے اور چوتھے سیغے میں ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ ماضی میں تو کنفرم ہے کہ پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہوتا ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے. لیکن جب مضارع کی گردان آتی ہے تو اس میں پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ دیکھیں ایک آپ کو ملے گا یہ والا سیغہ بھی ضمیر مستتر کے ساتھ، یہ والا بھی اور یہ والا بھی. تو مزید 3 سیغے ضمیر مستتر کے ساتھ اور آ جائیں گے. وہ کون کون سے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ان کو رکھتا ہوں. پہلے اس کو دیکھ لیں جی. یسألوہن تو سیغہ نمبر 6 تو فعل مضارع کی گردان کا سیغہ نمبر 6 یسألنا، نون جو ہے اس کا نائب فاعل ہو گیا. یسألوکم، تسألونا الواو. یسألوکی، تسألینا الیا. یسألوکن، تسألنا النون. یسألونی، اسألو، یعنی اسألو میں اب یہ ضمیر مستتر ہے، انا کی ضمیر. اور یسألونا، نسألو یعنی نحنو کی ضمیر جو ہے یہ مستتر اس کا نائب فاعل ہے. تو ماضی کی جو گردان ہوگی نا، چاہے وہ آپ کی معروف کی ہو چاہے مجہول کی ہو، اس میں صرف 2 سیغوں میں ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوتی ہے. کس کے سیغے میں؟ سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4. جبکہ فعل مضارع کی جو گردان ہوگی چاہے وہ معروف کی ہو چاہے مجہول کی ہو، اس میں انہوں نے اس میں وہ والے نہیں ڈالے ہوئے، یعنی مثنیٰ والے نہیں ڈالے ہوئے، لیکن بنتے یہی ہیں. تو 5 جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوگی. وہ 5 جگہ کون سی ہیں؟ وہی 5 سیغے ہیں جہاں پر آپ کہہ لیں کہ علامت مضارع، جہاں پر فعل مضارع کے سیغے کے آخری حرف پر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ والے 5 سیغے جنہیں ہم نے اپنے بیسک کورس میں نارملی اس طرح کیا تھا جی. جیسے یدخلو ہے تو یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو اور ندخلو. ان 5 سیغوں میں فاعل یا نائب فاعل، ٹھیک ہے، ضمیر مستتر ہوگی جی. ٹھیک ہے، باقی میں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ جمع مذکر کے سیغوں میں واو کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. یہ دیکھیں ایک واو یہ ہو گیا اور ایک واو یہ ہو گیا. جمع مؤنث کے سیغوں میں نون کے ساتھ شو کرتے ہیں. ایک نون یہ ہو گیا اور ایک نون یہ ہو گیا. اور واحد مؤنث کے سیغے میں اس کو یا کے ساتھ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بس یاد رکھنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پیٹرن پہ آپ اس مجہول کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اور خلاصہ یہ نکلا ہے کہ اگر مفعول ضمیر کی صورت میں ہو اور آپ اس سے مجہول بنانا چاہتے ہیں تو
ماضی ہو یا مضارع، اس کا پیسو وائس اسی صیغے کے اعتبار سے، اسی ضمیر کے اعتبار سے لے آئے، تو اس میں وہ ضمیر جو ہے حالت رفع والی ہم جو ہے وہ ہڈن سمجھیں گے، کچھ میں وہ مستتر ہی ان کے مطابق کہلائے گی اور کچھ میں وہ ظاہر ہوگی، اور اس کو ظاہر کس طرح کیا جائے گا یہ الحمدللہ چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی، آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے وہ 8ویں سوال میں کہہ رہے ہیں کہ جی عین، اب آپ نے تعین کرنی ہے کس کی؟ نائب الفاعلی، نائب فاعل کی تعین کرنی ہے، فیما یاتی۔ قرآن مجید کی سورۃ تکویر کی آیت ہے جی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ پہلے تو آپ نے پہچاننا ہے کہ اس میں فعل مجہول کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، پھر اس کے نائب فاعل کی تعین کرنی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جی سُئِلت مجہول ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بھی مجہول ہے۔ تو دو مجہول ہیں، دونوں ماضی مجہول استعمال ہوئے ہیں۔ سئلت میں ہیا کون سا صیغہ ہے؟ 1 2 3 4، سئلا سئلا سئلو سئلت، اور قتلت یہ بھی چوتھا صیغہ ہے۔ تو ہیا کی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل ہے، یعنی ضمیر مستتر۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یقتلو مجہول، کون سا مجہول؟ مضارع مجہول، اور صیغہ کون سا ہے؟ پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغے میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل، ضمیر مستتر۔ نمبر 3، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مجہول کون سا جی؟ تُسْأَلُونَ، تُسْأَلُونَ کون سا صیغہ ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن کا مذکر کا جمع والا صیغہ ہے۔ تو کیا اس کا نائب فاعل ہوگا؟ اس کا نائب فاعل ہوگا انتم، ٹھیک ہے، جسے تم کے ذریعے انہوں نے آپ کو شو کیا تھا۔ اس کے بعد ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یسأل ایک فعل مضارع مجہول اور یسألون اس کا جمع والا، ٹھیک ہے۔ تو یسأل میں ہوا یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور یسألون میں ہم ضمیر یہ اس کا نائب فاعل ہے، جس کو واو کے ساتھ شو کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کی ضمیر ہے، واو کے ساتھ شو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی واو ہی ضمیر ہے، یہی اس کا فاعل ہے ایکٹیو وائس میں، اور یہی اس کا نائب فاعل ہے پیسو وائس میں۔ باقی یہ ایک ڈفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہر وقت جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ نمبر 5، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ماضی مجہول پڑھایا تھا اپنے بیسک کورس میں، تو انہی آیات کو کوٹ کیا تھا۔ خلقت میں چوتھا صیغہ ہے تو ہیا کی ضمیر ہے نائب فاعل، رفیعت چوتھا صیغہ ہے ہیا کی ضمیر ہے۔ اب وہ ضمیر لوٹ کہاں رہی ہے؟ یہ اصل نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب بھی تھرڈ پرسن کی ضمیر آئے گی نا تو وہ آپ نے ضرور بتانی ہوتی ہے کہ وہ لوٹ کہاں رہی ہے، اس کا مرجع کون ہے۔ تو یہاں پر خلقت میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ الابل کی طرف۔ یہاں پر رفیعت میں ہیا کی ضمیر السماء کی طرف، یہاں پر نصیبت میں الجبال کی طرف، ہے راکل کی جمع، اور یہاں پر سطحت میں ہیا کی ضمیر الارض کی طرف، چونکہ الارض مؤنث ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں پھر بڑا لطف دیتی ہیں جی قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں، اور پھر وہ جو مزہ آتا ہے قرآن سننے کا یا پڑھنے کا، اس میں گرامر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جی اہم کردار جو ادا کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، 9ویں تمرین میں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ 9ویں تمرین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابنی تو بنا، کیا بنا؟ الافعال، فعل بنا۔ کون سے فعل بنا یا فعال بنا؟ فی الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں میں افعال کو بنا، کیا بنا؟ للمجہولی، پیسو وائس، مجہول کے لیے بنا۔ ہاں جی، اب آپ کا امتحان ہے۔ تو جملہ ہے پہلا، اما سألک المدیر، کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے المدیر کو جو ہے وہ غائب کریں، چیک کریں۔ سألک مفعول بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو کا کی ضمیر ہے، تو کا والا یعنی انتا والا صیغہ جو ہے وہ یہاں پر آپ لے آئیں، جو کہ بن جائے گا سئلتا۔ تو یہ بن جائے گا جواب اس کا کہ اما سئلتا، کس چیز کے بارے میں تجھ سے پوچھا گیا؟ اما سئلتا۔ دوسرے نمبر پہ چلیں جی، قتلہم
المجرم بالمسدس. اچھا جی, المجرم کو ہائڈ کریں. قتلہم, ہم کی ضمیر جو ہے یہ یہاں پر مفعول ہے, جمع کی ضمیر ہے یعنی تھرڈ پرسن جمع, تو وہی تھرڈ پرسن کا جمع والا صیغہ جو ہے وہ لے آئیں جی. قتل قتلا قتلو, تو قتلو بالمسدس. تیسرے جملے پہ ہیں لا یسألہم احد عن سبب تأخرہم. ترجمہ میں اس کا اس لیے نہیں کر رہا کہ آسان سے جملے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, جو کوئی ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ دوں گا. تو یہاں پر فاعل کون ہے, فاعل کو ہائڈ کریں احدن کو, اور یسألہم ہم کی ضمیر ہے, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے, لہٰذا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہی لے آئیں مضارع کا, وہ ہو جائے گا یسألون. لا یسألون عن سبب تأخرہم. نمبر 4 جی, لما اخذکم المراقب الی المدیر. ٹھیک ہے, مراقب جو ہے وہ تمہیں مدیر کے پاس کیوں لے گیا. اچھا اس میں کیا ہے جی, المراقب کو ہائڈ کر دیں, باقی ویسے کا ویسا رہے گا. کم آ رہا ہے, کم کون سی ضمیر ہے, سیکنڈ پرسن میں یہ ضمیر ہے آپ کی انتم والی, یعنی سیکنڈ پرسن میں جمع مذکر کی ضمیر ہے, تو اسی حساب سے صیغہ لے آئیں جی. ماضی ہے اخذا, تو اخذتم, لما اخذتم الی المدیر. ضربنا الرجل بالعصا, آدمی نے ہمیں لاٹھی کے ساتھ مارا. آدمی کو کریں غائب, بالعصا ویسے کے ویسے رہے گا. ضربنا, نحنو والا صیغہ لگا دیں جی, ضربنا, ضربنا بالعصا, ہمیں لاٹھی کے ساتھ مارا گیا. اور 9ویں سوال کا آخری ہے جی, سرنی الخبر. سرا خوش کرنا, سرنی اس نے خوش کیا مجھے, الخبر اب اس کو ظاہر کر دیا الخبر کے طور پہ, تو الخبر اس کا فاعل ہو گیا جی, یعنی خبر نے مجھے خوش کر دیا. خبر کو کریں غائب, اور یہ ہے جی سرا. سرا آپ کو پتہ ہے یہ فعل مضاعف ہے, اور مضاعف میں گردان کیسے ہوتی ہے, سرا سرا, سرو سرت, سرتا سررنا. چھٹے صیغے سے لے کے 14ویں صیغے تک ادغام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. تو مجہول میں بھی ایسے ہی ہوگا, یعنی سرا سرا, سرو سرت, سرتا سررنا. ٹھیک ہے, سررتا سررتما, سررتم سررتی, سررتما سررتنا, سررتو سررنا. تو اب یہ یا اس کا یہاں پر مفعول تھا, تو یا یعنی انا والا کیا ہوگا, سررتو. سررتو مجھے خوشی ہوئی, یہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے. تو یہاں تک جی ہمارا مکمل ہو گیا. تو جو وقت تھا ہمارے پاس اس میں الحمدللہ ہم نے تمارین میں 9 سوالوں تک جو ہے وہ حل کر لیا ہے, جس میں سے 2 ٹیبلز ہم نے سمجھے ہیں, اور 1 سوال میں ہم نے نائب فاعل کا جو ہے نائب فاعل کی تعیین کی ہے, اور 1 سوال میں ہم نے فعل مجہول جو ہے وہ بنائے ہیں. ماضی کے تھے, ماضی آیا تھا تو ماضی کا بنایا تھا, مضارع آیا تھا مضارع کا بنایا تھا. اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی ایکسرسائزز کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی سوالوں کو بھی آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.